أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما على أول العدد العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعجل فرجا وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، خليفة الرحمن، امام الانس والجان، الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الارض والسماء، اللهم عجل فرجه الشریف۔ دنیا تباہی کے دہانے پر ہے، ہر طرف نفرتیں، کدورتیں، جنگ، نیچرل ڈیزاسٹر، آگ کہیں ہے، سیلاب کہیں ہے، خون کہیں بہہ رہا ہے، ڈسکریمنیشن کی انتہا ہے، مہنگائی آسمان تک بات کر رہی ہے، گویا دنیا کو دنیا نے جہنم بنا دیا، جبکہ یہ دنیا جنت ہے اگر ولایت کے حکومت کے اندر آ جائے۔ تو اگر یہ بدل سکتے ہیں تو صرف ظہور سے بدل سکتے ہیں، ظہور میں دیری ہماری وجہ سے ہے، کردار سازی کے ساتھ دعا بہترین وسیلہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ وعلی آبائہ ولیہ وحافظہ صل علی محمد وعجل فرجہ بہم نتولى ومن اعدائهم نتبرأ الى اللہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أما بعد وقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة ان هو نذير لكم بين يدي عذاب شديد۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔
کربلا یعنی قیام یہ موضوع ہے. اگر اس کا ہم مفہوم کا ترجمہ کریں گے تو اس طرح سے ہے کہ کربلا ڈیمانڈز اپرائزنگ. کل مقدمتاً چند جملے عرض کیے تھے. قیام فقہی اصطلاح میں بھی ہے اور قیام عرفانی اصطلاح میں بھی ہے. قیام سیاسی اصطلاح میں بھی ہے. آئندہ گفتگو کریں گے ہم قیام جو فقہی ہے نماز کے ارکان میں سے ہے. نماز میں 5 ارکان واجب ہیں جس کو وہ واجب رکنی کہتے ہیں. اور رکن کے معنی پلرز. یہ ستون عمارت پلر بغیر نہیں رہ سکتی. 5 ارکان ہیں ان میں سے ایک قیام ہے. قیام استقلال اور ثبات قدم کو کہتے ہیں. انسان جہاں قدموں کو جمع دیتا ہے اس کو کہتے ہیں قیام. اگر حقیقت میں یہ قیام اللہ کے لیے ہو جائے تو پھر انقلاب برپا ہے. جس آیت کی تلاوت کا شرف ہم حاصل کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے سورہ سبا قرآن کا 34واں سورہ ہے. 34th چاپٹر ہے. ریولیشن کے سیکوینس میں نہیں, جو قرآن جمع کیا گیا ہے اس سیکوینس میں. اور اس کی 46ویں آیت ہے. 46 آیت. کل میں نے بتایا تھا ہماری زندگیاں ہائی جیکٹ ہو چکی ہیں. ہم لوگ اپنے نفس کے مالک نہیں رہے ہیں. ہماری زندگی کو کوئی اور چلا رہا ہے. ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم یہ کھاؤ اور تم یہ پیو, تم اس وقت اٹھو, تم اس وقت سو جاؤ, تم اس بستر پہ بھی مجھے ساتھ لے جاؤ. ہمسر رہنے کے بعد بھی تم ہمسر سے بات مت کرو, تم مجھ سے بات کرو. یہ کون ہے دنیا؟ یہ کون سی دنیا ہے؟ اور اس کے لیے نئی نسلیں بہت زیادہ ضروری ہے کہ گیجٹ نے انسان کو مسمرائز کر دیا ہے, ہائی جیک کر لیا ہے. اور اس کا علاج میں نے بتایا تھا 2 سال پہلے بھی اور کل بھی میں نے اس کا اصرار کیا اور آپ سے بھی گزارش ہے. اگر ہم چاہتے ہیں قیام کریں تو پہلے اپنے نفس میں قیام پیدا کریں. آج رات تکیے پہ سر لگائیے, پوچھیے اپنے آپ سے, میں پوچھے اپنے آپ سے, ایم آئی ان کنٹرول؟ کیا میرے ہاتھ میں اختیار میرا ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کون ہے میرے اختیارات کو چھین رہا ہے؟ اور اس کا علاج کیا ہے؟ ہم نے بتایا علاج قرآن قرآن قرآن. سرکار نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں بہت جلد دنیا میں اندھیرے چھا جائیں گے, گھپ اندھیرے ہوں. کل لیل المظلم, لیل المظلم کہتے ہیں اماوس کی راتیں. اماوس سمجھتے ہیں نا آپ, جس کو محاق کہتے ہیں. محاق کی راتیں, وین جس کو کہتے ہیں انگریزی میں. 28 اور 29 کی راتیں بہت گھپ اندھیرا ہے. یہ چھا جائے گا, سرکار کہہ رہے ہیں چھا جائے گا. اس محفل میں ہماری طرح کی مجلسیں نہیں ہیں. اس زمانے معصومین انبیاء کی مجلسیں انٹریکٹیو ہوا کرتی تھی. نیچے سے پوچھ لیا کرتے تھے کہ آپ ذرا سمجھا کے جائیے. مولا نے پوچھا یا رسول اللہ اگر ایسے اندھیرے آ جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ سرکار نے فرمایا علیکم بالقرآن. اگر اندھیرے آ جائیں تو روشنی اگر ہے تو وہ قرآن. دیکھیے قرآن کے ساتھ آپ کے سر ہل رہے ہیں لیکن جیسے جھومنا چاہیے نہیں ہل رہے ہیں.
اس لیے کہ ہم سمجھے ہی نہیں ہیں قرآن کیا ہے. قرآن جیسے میں نے کہا وہاں اہل بیت بھی ساتھ ہے. لن یفترقا، یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوتے. اہل بیت کہیں تو قرآن ہے، قرآن کہیں اہل بیت ہے. تو قرآن کی فضیلت اہل بیت کی فضیلت ہے، اہل بیت کی فضیلت قرآن کی فضیلت. تو قرآن پہ آپ خاموش مت ہو جائیے. قرآن کے فضائل پہ اسی طرح سے جھومیے جس طرح سے علی کے نام سے جھومتے ہیں. جس طرح سے علی کے نام میں ہمارے پاس جھرجھری آتی ہے، اسی طرح سے یہ قوت قرآن کے نام سے آنا چاہیے. سرکار نے فرمایا اگر ایسے اندھیرے چھا جائیں اس کا ایک ہی علاج ہے کہ علیکم بالقرآن، قرآن کو تھامو، قرآن کو تھامو. بہت غور کیجئے، بہت غور کیجئے. ہماری زندگی میں کتنا ہے قرآن؟ زیرو. آج کل مولوی حضرات زیادہ تبلیغات کی باتیں کر رہے ہیں تو وہ سکرات کے عالم میں یاسین پڑھنا ہے تو، مرنے کے بعد یاسین پڑھنا ہے تو. قرآن یہ کہہ رہا ہے ہاں میں آیا تھا زندگی دینے کے لیے. مرنے والے کے پہ سرانے پڑھ رہے ہو، تمہارے سرانے پڑھو تاکہ تمہیں زندگی. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. کیا علاج ہے جو میری زندگی ہائی جیکٹ ہو چکی ہے، اغوا ہو چکی ہے؟ اس کا علاج کیا؟ میں نے کل بتایا تھا. میں نے اپنے لیے علاج ڈھونڈا ہے کہ میں نے نیت کی ہے اس وقت تک میں اپنے گیجٹ کو نہیں کھولوں گا جب تک کہ 10 آیتیں نہ پڑھوں. 10 آیتس، 10 آیتیں. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا ہو سکے قرآن پڑھو. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا ہو سکے. سرکار فرما رہے ہیں اگر تم 10 آیتیں پڑھو گے لَمْ يَكْتُبْ مِنَ الْغَافِلِينَ، تمہارا نام غافلین میں نہیں آئے گا. تمہاری غفلت، اردو میں غفلت استعمال کرتے ہیں. بزنس ہاتھ سے نکل گیا، تھوڑی میری غفلت. اچھا جاب ہاتھ سے نکل گیا، تھوڑی میری غفلت. اور بس میں چڑھ رہا تھا، تھوڑی غفلت میں تھا، بٹوا چورایا گیا. تو معلوم ہوا غفلت میں چوری ہوتی. تو ہمارا جو سب کچھ لوٹ رہا ہے اس لیے کہ غافل ہیں تو لوٹ رہے ہیں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. میں نے کل عرض کیا تھا، پھر آج عرض کروں. آج سے شروع کیجئے انشاءاللہ. چاند رات ہے، کل پہلی ہے. قرآن کی تلاوت شروع کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سے 2 مہینے 8 دن پورا قرآن امام حسین کو ہدیہ کیجئے. بعض نے ہم سے سوال کیا مولانا کیا یہ ممکن ہے کہ ہم امام کو ہدیہ کرتے ہیں؟ ہم کہاں، امام کہاں؟ یہ باتیں جو ہیں لفاظی کی باتیں ہیں، جذبات کی باتیں، حقیقت کی نہیں ہیں. زیارت وارثہ پڑھتے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اس کے بعد کتنی رکعت نماز ہے؟ 2 رکعت نماز. یہ 2 رکعت نماز کاہے کی نماز ہے؟ کہ ہدیہ یہ زیارت امام حسین ہے. اب آئیے اور آسان کر دوں آپ کو. درود پڑھیں محمد وآل محمد. یہ درود کیا ہے؟ یہ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہم، اے اللہ، صلی علی، درود بھیج کس پر؟ محمد و آل اللہم صلی. ہم اور ان پہ درود، ہم اور ان پہ درود. تو جس طرح سے درود پڑھ رہے ہیں اسی طرح سے قرآن پڑھ. جس طرح سے درود ہدیہ ہو رہا ہے قرآن بھی ہدیہ ہو سکتا ہے. 2 رکعت نماز، نماز وارثہ، زیارت وارثہ کے بعد ہدیہ ہو سکتی ہے.
تو قرآن بھی ہدیہ دو، اور پورے 2 مہینے 8 دن میں کل سے کوشش کریں، پہلا روزہ بھی 9 محرم تک روزے بھی مستحب ہے، اگر نہ رہ سکے پہلا روزہ رکھیے۔ اور یہ بھی کل میں بچے سے بتا رہا تھا، آج کل ماشاءاللہ دنیا میں چلی گئی ہے ڈائٹنگ کی چکر، 16 آورس ڈائٹ، جی آج کل چکر چلی ہوئی ہے 16 گھنٹے کی ڈائٹ، بھوکے رہیں گے 16 گھنٹے۔ 16 گھنٹے کی ڈائٹ سمجھ میں آئی، ہر مہینے کی پہلی کا روزہ سمجھ میں نہیں آیا، ہر مہینے کے آخری روزہ سمجھ میں نہیں آیا، 13 14 15 روزہ سمجھ میں نہیں آیا، پیر کا روزہ سمجھ میں نہیں آیا، جمعرات کا روزہ سمجھ میں نہیں آیا۔ اگر اللہ کے نام سے بھوکے نہیں رہو گے تو اللہ جو ہے دنیا کے نام سے بھوکا رکھے گا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ بات سمجھیے اچھی طرح سے، ہم کو دنیا کہیں اور لے جانا چاہتی ہے، ہم لوگ پلٹ کے آ جائیں۔ یہ میں نے کبھی مثال دی تھی، بہت اچھی مثال، یہ محرم ہے کیا؟ یہ محرم ہے کیا؟ ایک ہے وائرس، ایک ہے اینٹی وائرس، جی آج کل پھیلا ہوا وائرس، اور ایسا خطرناک وائرس آیا تھا کہ دنیا کو اللہ نے ایک تھپڑ لگائی، پھر بھی انسان کچھ بھی نہیں بدلا، اتنے تھپڑ کے بعد بھی ابھی بیدار نہیں ہوا، اور بدتر سے بدتر ہو گیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، اس کے شاٹس دیے گئے، ریزسٹنس شاٹ، تاکہ انسان میں دفاعی نظام قائم ہو۔ یہ کیا ہے، یہ شارٹس کیا ہیں؟ اب آج کل اب مجھے واپس جانا ہے تو پہلے دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس وہ سرٹیفکیٹ ہے نہیں، آپ نے شارٹس لیے تھے کہ نہیں، کنٹری میں آنے سے پہلے آپ دفاعی نظام بتائیے، آپ نے شارٹس لیے تھے کہ نہیں۔ ادھر محرم کا چاند آتا ہے، ہم دفاعی نظام، یا حسین یا حسین، یہ ایک ایسا دفاعی نظام ہے جس میں چوری ہٹ جاتی ہے، جھوٹ ہٹ جاتا ہے، دغل بازی ہٹ جاتی ہے۔ یہاں پر حسین آنے کے بعد قرآن آ جاتے ہیں، کردار ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ نہ بہتر صلوات پڑھیں سب مل کر کے انشاءاللہ۔ اللہ کل میں نے وعدہ لیا تھا، آج آپ لوگ سب مجلس حسین میں، دسترخوان حسین میں یہ وعدہ کر کے جائیے، کل سے ہم 10 آیتیں پڑھیں گے، امام حسین کی مجلس کا ایک صدقہ ہے۔ اور دیکھیے انشاءاللہ ترجمہ پڑھتے دیکھی جائیے، جب پردے ہٹتے چلے جائیں گے۔ جی قرآن کی آیت ہے، سورہ حدید کی آیت ہے، لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا، تو غفلت میں تھا، ان حالات کو جو دیکھ رہا ہے آج قیامت میں، دنیا میں بھی دیکھ سکتا تھا۔ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، تیرے ہی پردوں کو ہم نے ہٹا لیا ہے۔ یہ پردے کوئی اللہ نے نہیں ڈالا ہے، ہم نے ڈالا ہے۔ جھوٹ پردہ ہے، خیانت پردہ ہے، گناہ پردہ ہے، چوری پردہ ہے، اب جتنے پردے ہم نے یہ گوندے ہیں پردے اپنے ہاتھوں سے۔ وہ پردہ کون ہٹانے والا ہے؟ اللہ۔ اگر وہ کون ہے جس کے پاس پردے ہی نہیں ہیں؟ لو کشف الغطاء لما ازددت یتینا، اگر پردے ہٹائیے جائیں، ہٹا بھی دیے جائیں، علی کے یقین میں کوئی فرق آنے والا؟ قیامت کے جن دو تم دیکھ رہے ہو، علی آج دیکھ۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ سمجھے اچھی طرح سے، ایک صلوات پڑھے محمد والا۔ دوسرا ہوم ورک میری بہنوں کو، میری بیٹیوں کو، میرے بچوں کو جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بچوں کو ہوم ورک دیجئے کہ یہ محرم آیا ہے، تم لوگ نوٹ بک لے جاؤ مجلسوں میں، جو چیز بتائی جا رہی جتنا سمجھ رہے ہو لکھو۔
اور 10 دن کے بعد جتنا تم میٹیریل جمع کرو گے اتنا ہی تمہیں انعام دیا جائے گا۔ مولانا یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ تم یہ کرو گے تو جنت ملے گی؟ تو انعام بانٹنے میں اس میں پریشانی کیا ہے؟ انکریج کرنا ہے بچے کو، گیجٹ سے بچانا ہے، تو اس طرح کے طریقے ایجاد کریں، ہم لوگ سلیقہ ایجاد کریں کہ یہ مجالس کو علم کے حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا جائے۔ اور اس سے بہتر کوئی اسٹیج نہیں ہے دنیا میں، کسی کے پاس نہیں ہے۔ ایک پروگرام کرنے کے لیے پولیٹیشنز کئی ڈالرز، کئی ہزاروں روپیہ خرچ کرنے کے بعد مجمع کو بلا سکتے ہیں۔ یہاں پر کوئی ادھر یا حسین صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ یہ معمولی چیز نہیں، بہت بڑا ذخیرہ آپ کے پاس ہے۔ 20 ملین لبیک یا حسین۔ کہاں سے جا رہے ہیں بھائی؟ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کس نے روکا بھی؟ کیا ہے وہاں پر پریشانی ہیں؟ نہ ہم آ گئے پلین سے مگر نجف سے پیدل آئیں گے۔ یہ کیا جذبہ ہے، کیا جذبہ ہے؟ اب لیجیے حج میں، اور جیسے جیسے حج قریب ہوتا جا رہا ویسے ویسے چیزوں کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے۔ یہاں جیسے جیسے عربین آ رہا ہے قیمتیں گھٹتی جا رہی ہیں۔ جب عربین آ رہا ہے تو فری لیجئے، تو جب زیارت اہل بیت کے ہاتھ میں ہوتی ہے پیسوں پہ بکتی نہیں ہے، عقیدت پہ بکتی۔ اگر حج بھی اہل بیت کے ہاتھ میں آ جائے گا، صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ بات سمجھ میں آتی ہے نا؟ تو کوشش کریں دین کو جو ہے، میں نے کل جملہ کہا تھا، پھر میں دہراتا رہتا ہوں، جملے بہت اچھے ہیں۔ دین صرف مولویوں کی ٹھیکیداری نہیں ہے، دین سب کی ذمہ داری ہے۔ کلکم رائی کلکم مسئول عن رعیتہ۔ آل آف یو شیفرڈز، سب گلہ بان ہو، تم اپنے اپنے گلے کے خیالات کرو، تم اپنی فیملی کا، اپنے بیوی بچوں کا، اپنے خاندان کا، جہاں جہاں تک تمہارے اثرات ہیں ان کا خیال رکھو۔ تم گلہ بان، تم ذمہ دار ہو۔ تو مولوی ہی کیوں؟ ہمیں یہ نہیں بتایا، مولوی صاحب نے یہ بتایا، نہ بھائی تم نے کیا کیا، تم نے دین کو کتنا سمجھا دین سے۔ تو ایک جملہ اور بھی سن لیجئے، دین کو دین سے لیجئے، جملہ ہاں، دین کو دین سے لیجئے، بے دین دین نہیں دیتا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تو کل کی گفتگو یہاں تک، آج جو بات ہے ذرا سے اچھی طرح سے، وہ بات ہے کہ قرآن کو، اگر قرآن کا جوہر جس کو کہتے ہیں ایسنس آف دی قرآن، اگر قرآن کو جوہر میں سمٹیں تو کیا ہے؟ واٹ از قرآن؟ نوجوانوں بہت اچھی طرح سے اگر کوئی پوچھے یونیورسٹیز میں، کالجز میں، جو نان مومنین ہیں، غیر مومن ہیں، ہو سکتا ہے کہ نان مسلمس ہیں، واٹ از قرآن؟ کبھی مت کہی کہ ہولی بک، نہ ہدی للناس، یہ انسانوں کی ہدایت کی کتاب ہے، یہ مسلمانوں کی کسی جاگیر نہیں ہے۔ ہولی بک کہہ کر کے ہٹا دینا نہیں، آنکھوں سے لگائے، نہ، یہ انسانوں کے ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن کا جوہر کیا ہے؟ واٹ از دی ایسنس آف دی قرآن؟ کیا ہے قرآن میں جوہر؟ کیا ہے پوچھا جائے؟ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ احد۔ اے اہل کتاب آؤ، ایک کامن گراؤنڈ پہ کام کرو۔ کامن گراؤنڈ تمہارا، اہل کتاب کون ہیں؟ یہودی، مسیحی، زردشتی اور مسلمان، اور اس سے صابئین بھی موجود ہیں ایران میں، کہیں اور کچھ بارڈرز میں، لبنان میں، جن کو صابئین کہنا، حضرت یحییٰ کو ماننے والے ان کو صابئین کہتے ہیں۔ یہ سب اہل کتاب ہے، ان سب کو قرآن کہہ رہا ہے، آؤ بھائی کامن گراؤنڈ پہ کام کرو۔ کامن گراؤنڈ کیا ہے؟ کسی کی عبادت نہیں کریں گے مگر تو جاؤ، اللہ اکبر، لا شیء الا الاکبر۔ اللہ اکبر، اللہ لا شیء الا
أشهد أن لا إله إلا الله وأنا أشهد أن لا إله. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد أشهد أن علي ولي الله. يعلم قد أفلح المؤمنون هيا على الفلاح هيا على خير العمل هيا على خير. الله أكبر الله لا إله إلا الله. ما صل على خدایا پروردگارہ ہمیں باطل کی قید سے آزاد فرما. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اللہ وعجل فرج. پورے قرآن کا اگر ایسنس تلاش کریں، جوہر قرآن تلاش کریں، کیا چیز ہے؟ توحید، اللہ اکبر. پورا قرآن کیا ہے؟ اللہ. سب سے زیادہ نام جو قرآن میں استعمال ہوا ہے اس میں جلالہ اللہ رب العزت ہے سب سے زیادہ. پورے قرآن کا جوہر کیا ہے؟ اللہ. اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ صرف ایک چیز ہے. یہ پیس آیت کو لیجیے، غور کر رہے ہیں آپ؟ قل کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ ان اللہ اعظکم بواحدہ. اللہ کتنے؟ ایک. اور اللہ بھی نصیحت کتنے کر رہا ہے؟ ایک. اللہ واحد، نصیحت واحد. نصیحت کیا ہے؟ ایڈوائز، ایڈمونیشن، جس کو واعظ و نصیحت، مجلس واعظ کہتے ہیں نا. ابھی مجلس واعظ کل میں نے بتایا تھا، مدرسۃ الواعظین، واعظ و نصیحت کرنے والے علماء. اب تو مدرسۃ ذاکرین ہو گئی ہے. واعظ کے معنی کیا ہے؟ ایڈمونیشن، ہدایت، نصیحت. پورا قرآن اللہ، اور اللہ صرف ایک ہی چیز چاہ رہا ہے ہم سب سے. پوری 12 مجلسوں میں ہم نے یہی گفتگو کرنی ہے کہ وہ ایک چیز کیا چاہتا ہے ذات پروردگار؟ ان تقوموا للہ، قیام کرو. ایک ہی چیز اللہ چاہ رہا ہے. اے مومنین، ماننے والوں، نہ ماننے والوں، کیا کرو؟ کھڑے ہو جاؤ. قیام کرو یعنی کھڑے ہو جاؤ. قیام کرو یعنی کھڑے ہو جاؤ. قیام کرو یعنی کھڑے ہو جاؤ. کس سے کہہ رہا ہے؟ سارے انسانوں سے، مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. مشرکین کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. انسانوں سے کہہ رہا ہے ظالمین کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. سب لوگ کھڑے ہو جاؤ. ان تقوموا للہ، مگر کھڑے ہونا ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے، صرف اللہ کے لیے ہے. یعنی توحید کے اس اخلاص کے منزل پہ کھڑے ہو جاؤ. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین. نماز سے پہلے 6 تکبیرات مستحب تکبیر ہیں، اور 7ویں تکبیر تکبیرۃ الاحرام واجب تکبیر ہے. 6 تکبیرات کیا ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ 6 اور یہ 7 کیا ہیں؟ یہ 7 کی چکر کیا ہے؟ 7 طواف، 7 صفا، 7 کنکریاں، 3 شیطان. یہ 7 کیا چیز ہے؟ کہ الہی نظام میں یہ 7 درجے ہیں. ان درجوں پر قدم رکھ کر کے پہنچنا ہے تو پھر وہاں سے آواز آئے گی ادنو منی، مجھ سے قریب ہو جاؤ.
تو یہ ہر شوط پر، ہر چکر پر ایک بلندی حاصل ہوتی چلی جا رہی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. پروردگار اب میں سب کو چھوڑ رہا ہوں، بیوی بچے سب سے، اب میں تیرے پاس آ رہا ہوں، میں نے اپنے چہرے کو تیری طرف پلٹا لیا ہے. اس کے بعد ہے انا صلاتی، پھر 3 تکبیر کہی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میرا روزہ، میری قربانی، میرا حج، میری زکات، میری زندگی، میری موت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. للہ رب العالمین. تو کس کے لیے کھڑے ہو جاؤں؟ اللہ کے لیے. جب اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو تم دیکھو کہ نہیں میرے ساتھ کتنے ہیں. اسی لیے مولا نے کہا لا تستوحشوا فی طریق الہدی من قلت اہل. جب کم لوگ ہیں، سچے راستے پر ہو، حق کے راستے پر ہو، کم کو مت دیکھو، تم کتنے پیارے راستے پر ہو، تمہارا راستہ کتنا خوبصورت ہے. لا تستوحشوا، وحشت میں مت آؤ، پریشان مت ہو جاؤ، بے سکون مت ہو جاؤ اس لیے کہ میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. کہ کوئی بھی نہیں ہے تو کیا ہوا؟ تمہارے ساتھ اللہ ہے. بعض وقت پوچھتے ہیں مولانا آپ جو سفر میں اکیلے جا رہے ہیں. اے یار اکیلا کبھی ہو ہی نہیں سکتا، ہر وقت اللہ ساتھ ہے. 2 ہیں تو وہ ساتھ ہے، 3 ہیں تو وہ ساتھ ہے، 4 ہیں تو وہ ساتھ ہے. جب وہ ساتھ ہے تو کوئی ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن، پورا قرآن، جوہر قرآن کیا ہے؟ اللہ. اور اللہ کی ایک نصیحت کیا ہے؟ قیام کرو. کس کے لیے؟ نہ نام، نمود، چکر، پیسہ ویسا، شہرت، کچھ بھی نہیں، صرف اللہ کے لیے. اگر اللہ کے لیے قیام کرو، من خاف اللہ اخاف اللہ منہ کل شیء. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ ہر شے میں اس کا ڈر لگا دیتا ہے. دنیا نے دیکھا ایک کونے میں نہ اس کے ہاتھ میں بندوق تھی، نہ ہاتھ اس میں کوئی، اس نے ٹریننگ لی تھی، اس نے تسبیح سے دنیا کو ہلا دیا اس لیے کہ وہ ایک کو ڈرتا تھا. جب ایک سے ڈرتا تھا دنیا اس سے ڈرتی تھی. اگر اللہ سے نہیں، من لم یخف اللہ، جو اللہ سے نہیں ڈرے گا وہ بلی سے بھی ڈرے گا، بیوی سے. حالانکہ بیوی بیچاری ڈرنے کی چیز نہیں ہے یار. مولانا ہر شریف انسان ڈرتا ہے. ہم کبھی لپیٹ میں لے لیتے ہیں ہر شریف. اگر آپ شریف ہیں تو بولیے کہ آپ بھی ڈرتے ہیں. ہر شریف انسان ڈرتا ہے. ڈرتا ہے. ڈرتے کیوں؟ قرآن کہتا ہے. دیکھیے یہ پہلیاں نہیں بجھا رہا ہوں میں، یہ حقیقتیں ہیں جو قرآنی حقائق ہیں. اس کو سمجھنا چاہیے کہ کربلا کیا ہے؟ حسین. حسین کیا ہے؟ اسلام. دین است حسین. جی کربلا کیا ہے؟ حسین. حسین کیا ہے؟ دین. دین کیا ہے؟ اسلام. اسلام کیا ہے؟ قیام. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. ہیں میرے ساتھ اچھی طرح سے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اگر میرا بچہ، میرا جوان بچہ قیام نہیں کرے گا تو گیجٹ کے حوالے ہو جائے گا. اگر میں قیام نہیں کروں گا یہ گیجٹ کے حوالے ہو جاؤں گا. قیام کیا کرنا؟ ریزسٹ کرنا ہے. میں اس کو چلاؤں نہ کہ وہ مجھے چلائے. تو یہ قیام کرنا ہے بھائی. کیسے کرنا ہے جبکہ میں آئی ایم ان کنٹرول. اور جا کر نوجوانوں سے گزارش ہے کہ جو آن لائن بھی سن رہے ہیں سب سے گزارش ہے کہ یو آسک یور سیلف، آپ اپنے آپ سے پوچھئے آئی ایم ان کنٹرول. کیا میں کنٹرول میں ہوں یا میرے کنٹرول میں کوئی ہے؟ نہ، میں کنٹرول ہوں اس گیجٹ کے. دنیا کے کنٹرول میں ہوں. اس سے کیسے بچ سکتا ہوں؟ کوئی اور نہیں بچا سکتا سوائے حسین کے. یہی ہے کربلا یعنی قیام. کھڑے رہ جانا. کس کے لیے کھڑے ہونا ہے؟ اپنے آپ کے لیے، اپنی بلندی کے لیے قیام کرنا ہے. اگر قیام کر لیا ہم نے تو ہماری کامیابی دنیا میں بھی موجود ہے. جی مثال دیتا ہوں آپ کو. میں ایران کے لیے کہتے ہیں ہمیشہ
ارے بھائی دیکھو بھائی کتنا روپیہ وہاں کا تومان گر گیا، ارے کچھ بھی قیمت ہی نہیں رہی. تو پریشانی کیا ہو گئی بھائی؟ تمہاری نگاہ میں گرا ہے، ان کی نگاہ میں کوئی تو گرا ہے جی. اچھا آپ جو ہیں گود میں ہیں امریکہ کے، آپ کا روپیہ کیوں گر رہا ہے؟ ہاں جی، اب کیوں گر گیا آپ کا؟ تو معلوم ہوا گرنا اور نہ گرنا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں ہے. تو اس مہار کو اپنے ہاتھ میں لیجئے، گرنے نہ دیجئے، نہ گریے. تو کیسے کہ اتنا سب کچھ ہوا لیکن وہ ریزسٹ کر رہے ہیں. وہ ہر طرف سے، میں تو یہ جملہ کہتا ہوں، کئی مرتبہ کہتا ہوں، کہتا رہوں گا. ارے بھائی ہمیں سانکشن سے ڈراتے کیوں ہو؟ ہم شیب ابی طالب میں پلنے والے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. تو کوشش ہم کو کرنی ہے کہ اس قیام کو دیکھیے. قرآن قول کہہ دیجئے، رسول سرکار یہ کہہ دیجئے، میرا پیام سنا دیجئے. آپ گو بٹوین ہیں، ان میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ میں بات کروں، آپ بیچ میں آئیے، آپ ٹرانسفارمر کا کام کیجئے، آپ گیجٹ کا کام کیجئے. کہہ دیجئے تمام لوگوں کو، انسانوں کو کہ اللہ ایک بات کی نصیحت کر رہا ہے. کیا نصیحت کر رہا ہے؟ کھڑے ہو جاؤ، قیام کرو. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. مثنا و فرادا، دو ہو تو کھڑے ہو جاؤ، ایک ہو تو بھی کھڑے رہو. نماز جماعت معلوم ہے آپ کو، نماز جماعت میں 5-10 کی ضرورت نہیں ہے، صرف 2 کافی ہے. جمعہ کے لیے منیمم جو ہے 5 کی ضرورت ہے، لیکن جماعت کے لیے نہیں ضرورت. گھر میں جماعت کیجیے اگر نہیں جا سک رہے ہیں، دور مسجد ہے، مغرب کی نماز ہو گئی، زہر کی، اللہ اکبر، بیوی کھڑی ہو جائے، بچے کھڑے ہو جائیں، ٹی وی بند ہو جائے، کیسٹ بن جائے، یہ قیام ہو گیا. تو اس نماز کو کہاں سے شروع کیا سرکار نے؟ دنیا نے دیکھا 3 افراد ہیں جو نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. ایک ہے سرکار، دوسرا ہے ختیجہ، تیسرا ہے علی. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اسی لیے نماز اسٹیج نہیں چاہتی. دنیا بھر میں لوگ اسٹیج چاہتے ہیں، نماز اسٹیج نہیں چاہتے. جب نماز کا وقت ہو جائے، مصلی ایئرپورٹ پر ہوں، پلین میں ہوں، جہاں بھی ہوں، ادھر اللہ اکبر بچھا دیجئے مصلی، آن وقت بر وقت نماز پڑھیے. 1 سال 2 سال بعد اس نماز کا معجزہ دیکھیے. نماز کو بر وقت پڑھیے، اول وقت پڑھیے، اور چند دنوں کے بعد دیکھیے اعجاز کیا ہے. اب ہر مرحلہ آپ کا طے ہوتا چلا جائے گا، اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے جو میرا ہو جائے گا، کن لی اکن لک. سمپل سا حدیث قدسی ہے، بندے تو میرا ہو جا، تو میرا تو ہو، میں کیا کروں گا؟ میں تیرا ہو جاؤں گا. جب میں تیرا ہو جاؤں گا، تیرا کوئی بگاڑ نہیں سکے گا. ساری دنیا ایک طرف ہو جائے گی مگر تجھے کوئی بگاڑ نہیں سکے گا. میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ ایک MP سے بھی دوستی ہو جاتی ہے تو لوگ MP بنے پھرتے ہیں، جی خود MP بن جاتے ہیں. اس لیے کہ بھائی بہت پاورفل انسان ہیں، فلاں صاحب ہیں، MP ہیں، ممبر آف پارلیمنٹ، ان کی دوستی بالکل یہ لنگٹ یار ہیں یار، بہت ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کی بہت زیادہ دوستی ہے. ایک سے دوستی ہو گئی، تھوڑے پاور سے اتنا پاور آ گیا، اور جس سے روزانہ 5 مرتبہ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اس سے ملاقات ہو، جب اس قدرت سے ملاقات ہو تو پھر یہ کیا در صلوات اللہ. فقہی زبان میں کھڑے ہو جانا نماز کے لیے قیام. اچھا یہ رمضان ہوئی، رمضان میں دعائیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں جو ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں نہیں ہیں، سمندر ہیں. روزانہ کی یہ جو دعائیں ہیں یہ سمندر ہیں. پہلے روز کی دعا، اللہم اجعلنی صیام الصامعین.
پروردگارہ میرے روزے کو روزے داروں جیسا روزہ بنا دے. تو معلوم ہے ہر ایک کا روزہ روزہ دار نہیں ہے. جی اللہم اجعلنی صیامی صیام الصائمین وقیامی قیام القائمین. میرا کھڑا ہونا صرف ایرے غیرے کا نہ ہو، ان قائمین کا جو کھڑے ہو گئے تھے تیرے سامنے، کسی کے سامنے نہیں جھکے، کسی کے سامنے جھکے نہیں. دیکھیے یہ بھی عجیب و غریب بات ہے، رکوع سے پہلے قیام ہے. سمجھنے سے کوشش کیجئے، رکوع سے پہلے قیام ہے، یعنی جھکنے سے پہلے سوچو کس کے سامنے جھک رہے ہو. بہت بڑی محمد والے محمد. وعجل فرجہم. پوری تاریخ انسانیت میں یہ قیام کے واقعات ہیں، اور جہاں سا جھول آیا وہاں پریشانی ہوئی. جی جیسے سب سے پہلا قصہ آدم اور حوا علیہما السلام. ساری جنت تمہاری، سب کچھ تمہارا. وَلَا تَقْرَبْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اس درخت کے قریب آنا ہے. ساری جنت تیری، تمہاری ساری جنت، عیش کرو، مگر اس درخت کے قریب مت. یہ انسان بھی عجیب ہے، جس سے کہتے ہیں نا اگر اچھا ہاں. ایک نواسا میرا جو ہے اپنے باپ سے کہہ رہا تھا کہ میں نہیں جاؤں گا. باپ یہ کہہ رہا تھا کہ نیچے بچے جا رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، وہاں جاؤ. کہ نہیں جاؤں گا. میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا ابھی بھیجتا ہوں. میں نے کہا اگر تم وہاں گئے تو I have to go، میں جاؤں گا. انسان ہے جیسے ہی آپ کو چاہتے ہیں ریورس سائیکالوجی، اس کو کہتے ہیں ریورس سائیکالوجی. انسان کی فطرت ہے. کہا گیا اتنی جڑی بڑی جنت ہے مگر ایک درخت کے قریب مت جاؤ. وہ درخت کوئی گیہوں کا، وہ سیب کا، آپ کا نہیں تھا. اتنی بڑی دولت ملی ہے، غرور کے سامنے مت جاؤ، مغرور مت ہو جاؤ، حسد مت کرو. چنانچہ فتقربا، دونوں قریب ہوئے. جیسے ہی قریب ہوئے سلب کر لیا. یہ قربت کیوں ہے؟ قیام اگر کیے ہوتے ترک اولا کبھی نہیں ہوتا تھا. تو مجھے جملہ کہنے دیجئے، اہل بیت کے گھرانے میں ترک اولا کے دھبے بھی موجود نہیں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. وعجل فرجہ لقد تمجلت یدا. یہ چوبے آسیہ بی بی کی مٹھیوں میں نہیں، یہ چوبے آسیہ بی بی کی مٹھیوں میں نہیں، مدار گردش و لیل و نہار ہاتھ میں ہے. مدار گردش لیل و نہار. کون ہے فاطمہ زہرا؟ جبریل کہتے ہیں مالک مجھے اجازت دے میں جھلا جھلا دوں. میکائیل کہتے ہیں ہمیں اجازت دے چکی چلا دیں، مگر ہر وقت بلاتے نہیں ہیں. لقد تمجلت یدا، دونوں ہاتھ زخمی ہو گئے مگر چکی چل رہی ہے. پورا سسٹم ہے. یہ سسٹم ہے میرے نوجوان، میری بیٹیوں. بیکاری اچھی چیز نہیں ہے. بیکار مت رہو، کام کرو، گھر میں رہے کام کرو، مصروف رہو، چھوٹی باتوں میں الجھو نہیں. اور آج کی چکی تمہارا لیپ ٹاپ ہے. آج کی چکی تمہاری انٹیلیجنس ہے. گھر بیٹھے ہوئے کس طرح سے کمانا چاہیے سیکھو. اس لیے کہ فاطمہ زہرا نے چکی پیس کر کے علی کی اکانومی کا مدد کیا، علی کے اقتصاد کی مدد کی. باہر عزت اپنی محفوظ، اپنے کنٹرول میں چکی، اپنے کنٹرول میں عفت، پھر شوہر کی مدد. ساری کائنات کا مشکل
مشکل کشا علی، علی کی مشکل کشا فاطمہ. بات بڑی محمد وال محمد. یہ قیام ہے، یہ قیام ہے. اس قیام کو سیکھنا ہے، درس لینا ہے وہاں سے لے کر کے آپ پورے انبیاء انشاءاللہ آئندہ آپ سنتے چلے جائیں گے. یہ محرم کا مہینہ قیام کا مہینہ ہے. کس کے خلاف قیام؟ یزید تو چلا گیا. نہ بھائی چلا نہیں گیا. یزیدیت ہے، فکر ہے. اگر چلا گیا ہوتا تو ہم مجلسیں نہیں، مجلسیں کر کے آج کے یزید کے چہرے سے نقاب کو الٹتے ہیں. دیکھو آج کا یزید کون ہے، پہچانو پہچانو پہچانو. اور سب کہتے ہیں کہ ان کو بھائی یہ کون ہے، بھائی یہ لوگ یہ سب لوگ بک جاتے ہیں مگر یہ بکتے نہیں ہیں. اس لیے کہ جو حسین سے بک گیا ہے، جو دربار حسین میں بک گیا ہے، وہ کسی اور چیز کو بکے گا نہیں. میں نے IRC کی مجلس میں بتایا تھا، بتا رہا ہوں آپ کو، کل بھی میں نے اشارہ کیا تھا. یونیورسل میسیج آف امام حسین، الا ترون الی الحق لا یعمل بہ. اے حسین کیا کہہ دیا آپ نے، وہ ابھی تک وہی ہے. کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا ہے؟ پوچھ رہے ہیں ہم سے حسین، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو حق پہ تو عمل نہیں ہو رہا ہے؟ وَإِلَى الْبَاطِلِ لَا يُتَنَّاهِ عَنْهُ، باطل کو روکا نہیں جا رہا. اس وقت بھی وہی عالم تھا، آج بھی وہی عالم ہے. حسین کا میسیج، امام حسین کا آفاقی میسیج، یونیورسل میسیج لکھ لیجئے، لکھ لیجئے. الا ترون الی الحق لا یعمل بہ وإلی الباطل لا یتناہی عنہ فلیرغب المؤمن لقاء ربہ محقہ. مومن کے پاس کوئی اور راستہ نہیں مگر یہ کہ اللہ سے ملاقات کرے. چوری عام، بٹے بازی عام، دھوکہ عام، حکومتیں چوری، دولتیں چوری، خیانتیں ہر طرف. اور اس ماحول میں ہم حسین کو یاد کریں. کیوں یاد کریں؟ اس لیے کہ آج کا یزید، ابھی آپ نے دیکھا کہ رپورٹ آئی ہے، کہا ہے کہ یہ 1400 سال کا مذہب حدیثیں ہیں، یہ چلنے والی نہیں ہیں. اور انہی کا باپ یزید یہ کہہ رہا تھا کہ لعبت بنو ہاشم فلا جاء خبر ولا وحی نزل. بنی ہاشم نے ایک کھیل کھیلا تھا، کوئی وحی وغیرہ چکر نہیں ہوئی تھی. آج بھی وہی مزاج ہے، کہہ رہے ہیں کہ 1400 سال پہلے کی حدیثیں چلنے والی نہیں ہیں. تمہارے دربار میں نہیں چلتی ہیں، ہماری مجلسوں میں ضرور چلتی ہیں. اور یہ مجلسوں میں چلتی ہیں تاکہ ہم کو یاد کریں، یاد دلائیں. تو گھبرائیے نہیں، قیام کیجئے، قیام کیجئے. کہاں سے شروع کریں؟ اپنے نفس سے شروع کریں. تو کربلا کہاں سے شروع ہوئی؟ کل میں نے بتایا کربلا شروع کربلا سے نہیں ہوئی ہے، در فاطمہ سے شروع ہوئی ہے. اس سے بڑی بحث ہے کہ آیا دروازہ گرایا گیا نہیں، آیا جلایا گیا نہیں. نہیں بھائی، ہمیں کچھ نہیں معلوم ہے. مجھے اتنا تو معلوم ہے کہ فاطمہ نے مرثیہ پڑھا. اس کو تو مانتے ہو. صبت علی مصائب لو انہا، بابا 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 آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں پڑیں اگر روشن دنوں ہیں. محرم کا چاند کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ روئیے. ہاں محرم قیام فاطمہ کیا ہے؟ میں ختم ہو جاؤں گی مگر ولایت علی کی دفاع کروں گی.
ختم کر دو تم مجھے، پسلی ٹوٹ جائے، محسن شہید ہو جائیں، فدق لے لو، مگر میں علی علی کہنا چھوڑوں گی نہیں۔ صبت علیہ مصائب لمنا، بابا بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں پڑھی، اگر روشن دنوں پر پڑتی تو شبہائیں تاریک میں بدل جاتے۔ مجھے نہیں معلوم ہے، آج تک یہ جملے کو میں نے کئی مرتبہ دہرایا ہے، سمجھنا چاہتا ہوں علماء بھی، اسکالر سے بھی، جو لوگ سن رہے ہیں، گزارش کرتا ہوں شہزادی کہنا کیا چاہ رہی ہیں کہ اگر یہ ظلم روشن دنوں پہ پڑتے تو شبہائے تاریک میں بدل جاتے، یعنی علی کو چھوڑنے کے بعد تمہارے پاس تاریکی کے علاوہ کچھ ملنے والا نہیں۔ ہوا یہی ہے، آج تک اسلام ٹھوکر کھا رہا ہے، آج تک مسلمان ٹھوکر کھا رہا ہے، ہمارا گھر لوٹا جا رہا ہے ہمارے ہی ذریعے سے، کوئی باہر والا نہیں، گھر والا ہی ہے۔ یہ تاریخ اسلام ہے، یہ بہت ہی بری، بہت ہی خطرناک۔ فاطمہ بحیثیت عورت کا مرثیہ یہ ہے، بابا بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں پڑیں، اگر روشن دنوں پر پڑتی تو شبہائے تاریک میں بدل جاتے، مگر علی کا مرثیہ کیا ہے؟ علی کا مرثیہ یہ ہے کہ فصبرت وفی العین قضا وفی الحلق شجا، میں نے اس عالم میں صبر کیا، میرے آنکھ میں تیر تھا، میرے گلے میں ہڈی تھی، ارات راسی نحبا، میں دیکھ رہا تھا میری میراث لٹ رہی تھی۔ چاند رات، چاند رات، چاند رات، محرم کی چاند، محرم کا چاند کہنے کی ضرورت ہے۔ دیکھو پہلو میں بی بی کی آواز آ رہی ہے، ہاں 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 ہاں، دیکھو آواز آ رہی ہے، تیری گودی سلامت رہے۔ تراثی نحبا علی، 25 سال آنکھ میں تیر، گلے میں ہڈی۔ ایک آنکھ میں تن کا آ جاتا تو انسان بے چین ہو جاتا، جب تک کہ نہیں نکالتا اس کو سکون نہیں ہوتا۔ 25 سال تیر گلے میں ہڈی، علی تو ہی سمجھ سکتا ہے اللہ رے اتحاد مسلمین کا اتنا خیال ہے، سب کچھ ہو جائے لیکن منتشر نہ ہو جائے مجمع، مسلمان در بدر کا نہ ہو جائے۔ علی اپنے صبر کے ذریعے سے دین کو بچا رہا ہے، یہاں تک کہ تاریخ نے دیکھا کہ 50 سال میں اس گھر کے پنجتن کو چن چن کر کے نئے ڈھنگ سے ختم کیا، فاطمہ زہرا اس طرح سے، اور اس کے بعد علی مرتضی سوار آواز دے رہا ہے فزت ورب الکعبہ۔ پھر 10 سال گزرے، حسن مجتبی کے جگر کے 72 ٹکڑے ہوئے، پھر یہ کربلا اب آ گئی کربلا، چاند نظر آ گیا۔ 28 رجب کو حسین نکلے تھے، 2 دن بعد شعبان کا چاند دیکھا، رمضان شعبان پورا گزرا مکے میں، پھر رمضان کا چاند دیکھا مکے میں، اور رمضان گزرا، فطر کا چاند، شوال کا چاند مولا نے دیکھا مکے میں، پھر اس کے بعد ذی القعدہ کا چاند مولا نے دیکھا مکے میں، ذی الحج کا چاند مولا نے دیکھا مکے میں، 8 ذی الحج کو قافلہ لے کر کے چلے، راستے میں محرم کا چاند دیکھا۔ اب یہ چاند کا ڈھنگ اور ہے، اب یہ چاند کا ڈھنگ کچھ اور ہے۔ 5 چاند دیکھے حسین، لیکن اس چاند کا ڈھنگ کچھ اور ہے۔ کیا مولا کیوں رو رہے ہیں؟ کہ دیکھو غور سے، ذرا غور سے دیکھو کون کون نظر آ رہا ہے چاند میں۔ دیکھو میرے اصحاب خون میں غلطہ ہے، علی اکبر کے سینے میں برچی لگی ہے، قاسم کی لاش پامال ہو گئی ہے، ذرا غور سے دیکھو عباس کے شانے نظر آ رہے ہیں، ارے ذرا اور غور سے دیکھو ایک ننھا سا
قافلہ چل رہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا ہوا بابا یہ کلمہ استرجاع آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ بیٹا ہو تو ایسا جو باپ کی سانس کو بھی سن رہا ہو۔ بابا یہ کیوں پڑھ رہے ہیں کلمہ استرجاع یہ رات کے اندھیرے میں؟ انا للہ کیوں؟ کہا بیٹا ابھی میری آنکھ لگی تھی، ہاتف ندا دے رہا تھا، قافلے والا موت کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ اے ابراہیم و اسماعیل آئیے مقام علی اکبر کو دیکھیے۔ بیٹے نے کہا لسنا علی الحق، کیا بابا حق پر ہم نہیں ہیں؟ بابا حق پر ہم نہیں ہیں؟ کہا بیٹا ہاں بھائی ہم تو حق کے لیے جا رہے ہیں۔ پھر پریشانی کیا ہے؟ موت ہمارے سر پہ آ جائے یا ہم موت کے سر پہ چلے جائیں، پھر ہمیں پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، کراچی والوں، دنیا والوں، آج محرم کی عزاداری شروع ہو چکی ہے، ہر طرف سے حسین کی آواز آ رہی ہے۔ ان آوازوں کو سنو جن آوازوں کو حسین پسند کرتے ہیں، فاطمہ پسند کرتی ہے۔ دو جملے اور ختم دعا تاریخ کہتی ہے حسین نے علیہ السلام، مولا علیہ السلام، خیام کو رکھا گیا، پورے خیمے نصب کر دیے گئے۔ مولا نے مسلم کی بچی کو بٹھایا گود میں، محبت سے شفقت سے کانوں میں بوندے بنائے، سینے سے لگایا۔ بنی ہاشم کی بچی تھی، پہچان گئی۔ چچا کیسے معلوم ہوتا ہے آپ مجھ سے ایسے پیش آ رہے ہیں جو اسے کوئی یتیم کے ساتھ پیش ہوتا ہے؟ کیا میرا بابا گیا؟ کہا بیٹی مجھے اپنا بابا سمجھنا۔ میں کہوں مولا اگر سکینہ قریب ہے تو ہٹا دیجئے، یہ درس یاد رہے گا۔ جس کا باپ جاتا ہے اس کے بندے چڑھائے جاتے ہیں، اس کے کانوں سے بندے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدایا پروردگارا ہمارے آنسوؤں کی قسم ہمارے گناہوں کو بخش دے، آئندہ گناہوں سے تو اپنے ید قدرت سے بچا لے۔ خدایا پروردگارا ہمیں توفیق عنایت فرما، ہمارے عمل میں قیام کر سکے۔ خدایا باطل کو ریزسٹ کرنے کی طاقت عنایت فرما۔ مالک بحق محمد وآل محمد پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے۔ مظلومین مومنین کی مدد فرما، مومنین مظلومین کو قیام کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ مومنین دنیا بھر میں جہاں جہاں ان کی جان مال آبرو اور عزت کی حفاظت فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کا ادا فرما۔ جو بیمار ہیں جنہوں نے التماس سے دعا کہا ہے، خصوصاً ایک بچی کے لیے التماس سے دعا کہتے آ رہے ہیں، مالک سب کو صحت کامل عاجلہ عنایت فرما۔ ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما۔ مالک ہمارے اور آئندہ آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما۔ ہمارے مرحومین کے برزخی حالات کو بہتر سے بہتر کر دے، ان کو جوار ایمہ میں جگہ عنایت فرما۔ مراج رہبر کے سائق ہمارے سروں پر سلامت رکھ، انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی تک ملا دے، جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما۔ ماتم حسین۔